نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ السلام علیکم، اردو پوائنٹ سے میں ہوں آپ کا میزبان فرحان خان۔ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کا پروگرام اس پروگرام کو نشست کا نام دیں گے، ایک مجلس کا نام دیں گے، ایک محفل کا نام دیں گے۔ بہت خاص پروگرام ہے، آپ کا دیکھنا اس پروگرام کو بہت ضروری ہے۔ ہمارے وہ نوجوان، ہمارے وہ سبسکرائبر جو ہمیں ریگولر دیکھتے ہیں، ان کے لیے آج کا پروگرام، آج کی یہ نشست، آج کی یہ محفل بہت ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں۔ ہمارے انتہائی معزز مہمان، ان کی شخصیت کے حوالے سے بڑی خوبصورت شخصیت ہے، مجھے بڑی خوشی ذاتی طور پہ ہو رہی ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے، ان کے ساتھ اب ہم گفتگو بھی کریں گے اور آپ لوگ بھی ان کو سنیں گے۔ اینڈ آف کورس ایک ویژنری پرسنالٹی ہیں، ایک خوبصورت پرسنالٹی کا، اور ایک تاریخی پس منظر میں اگر ہم جائیں تو ایک بہت بڑی پرسنالٹی کے آپ نواسے ہیں۔ جناب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے جناب اقبال صلاح الدین صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم سر۔ سر میں بہت مشکور ہوں آپ کا، آپ نے اپنی گوناگو مصروفیات میں سے ہمیں آج وقت عطا کیا، اور سر وقت بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اگر کوئی کسی کو عطا کر دے آج کے دور میں۔ نہیں، آپ بھی ہم تھینک فل، آپ نے موقع دیا سر، اپنے ویوز کو جو ہے کچھ سر پلیئر از آل مائن۔ اچھا اقبال صاحب، چونکہ آپ کا ویژن اور آپ کا جو لائف کا پراسپیکٹ ہے بڑا براڈ ہے، اور آپ ایک ایسے گھرانے سے ہیں جو کہ آف کورس مصور پاکستان، تصور پاکستان، حضرت علامہ اقبال کے گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، اور خود بھی آپ ادبی حوالے سے بھی، سیاسی حوالے سے بھی، ہر حوالے سے آپ کا ویژن بہت براڈ ہے، اور چیزوں کو آپ بڑے خوبصورت انداز سے، اینگل سے دیکھتے ہیں۔ سر مجھے بتائیے کہ موجودہ جو ہمارا پولیٹیکل ایک اسٹرکچر ہے، ہماری پولیٹیکل جماعتیں جب یہ بات کہتی ہیں کہ جی ہم اقبال کا پاکستان بنانا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کو اقبال کے فکر، اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ دینا چاہتے ہیں، تو سر کیا آپ کو موجودہ پولیٹیکل پارٹیز میں وہ فکر، وہ سوچ اور وہ اقبال کا پاکستان نظر آتا ہے؟ لفاظی کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں، بٹ ناٹ ان ریالٹی۔ ٹھیک ہے۔ میرے خیال پہلے تو یہ کسی کو انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ فرینکلی اسپیکنگ اقبال کا ویژن، قائد اعظم کی جو بھی انہوں نے پاکستان کے لیے سوچا تھا، کہ جن لائنز کے اوپر بنایا تھا، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہی جو ہے ہماری کسی بھی، میں سمجھتا ہوں، حکومت کے لیے پاسبل اس سینس میں نہیں ہوگا کہ دے وڈ ناٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ۔ اچھا سر، یہ آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں کہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ۔ نو، دے ول ناٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ۔ اوکے، کیونکہ آپ اس کی امپلیکیشنز دیکھیں، آپ کیا ہیں۔ ڈکٹیٹوریل فارم آف گورنمنٹ سے آپ کو نجات ملتی ہے، ملائیت سے آپ کو نجات ملتی ہے، اینڈ یہ آپ کے دوسرے جو پیری فقیری والے سلسلے اور یہ سارا کچھ جو ہے سلسلہ، آپ کو یہ فیوڈلزم، اینڈ آئی وڈ سے کہ وہ فیوڈلزم شاید اس معنی میں اتنی زیادہ پاکستان میں نہیں رہی، ان دا سینس آف لائک بگ لینڈ لارڈز اینڈ آل، ابھی بھی ہیں لیکن بہت کم ہے۔ بٹ آپ کا وہ جو مائنڈ سیٹ ہے، وہ دوسرے جو پیپل ود پاور ہیں، آپ کے بگ بزنس مین، آپ کے جو بڑے بڑے ٹریڈرز ہیں، ان کا وہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اسی قسم کا وہ فیوڈل مائنڈ سیٹ ہے۔ تو اس میں آپ ایک جو ہے ایک مڈل کلاس سوسائٹی کو فروغ دینا اور ایکوالٹی یعنی کہ کریٹ کرنا سوسائٹی کے اندر، ہاؤ از اٹ گوئنگ ٹو بی ایکسیپٹیبل ٹو دیم؟ دیٹس ٹرو، دیٹس ٹرو۔ تو یہ تو اس کی ایک امپلیکیشن ہے نا کہ ان دا اینڈ جو جا کے یہ پاکستان جو ہے وہ کس قسم کا جو ہے وہ، دیٹس ٹرو، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا اقبال صاحب، ہم جب تحریک پاکستان دیکھتے ہیں، پاکستان موومنٹ دیکھتے ہیں، اس میں ہم بڑے بڑے نام دیکھتے ہیں، بڑے بڑے سیاسی اکابرین ہمیں نظر آتے ہیں، تو اب کیا ہو گیا کہ ہمیں صرف 2-3 جماعتیں ہی نظر آتے ہیں، 2-3 لیڈرز ہی نظر آتے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں لیڈرز کیوں نہیں نظر آتے؟ آئی وڈ سے کہ کیا ہمیں ایسے لیڈر کی تلاش بھی ہے؟ ویری گڈ۔ کس قسم کا لیڈر جو ہے آپ کی قوم جو ہے وہ چاہ رہی ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر وہ عبدالستار ایندی جیسا شخصیت جو ہے وہ الیکشن میں کھڑی ہو جاتی تو انہوں نے ووٹ اس کو بھی نہیں ڈالا، جتنی مرضی ان کی وہ تعریفیں کرتے رہے اور سارا کچھ کہ انہوں نے اتنی خدمات کی ہے، لیکن جب ووٹ ڈالنے کی باری آنی تھی انہوں نے ان کو بھی ہروا دینا تھا۔
فاطمہ جناح صاحبہ کی. فاطمہ جناح کے ساتھ کیا کیا ایگزیکٹلی. تو لیڈرز آپ سمجھتے ہیں موجود ہیں ہمیں ایسی؟ علامہ تو کہتے ہیں نا، دیکھیں آپ لیڈرز کی طرف آپ دیکھیں تو جب آپ ایک غلام نیشن تھے اور آپ نے اس وقت کیا شخصیات آپ نے پروڈیوس کی ہیں. آپ نے سر سید جیسے اور جوہر بردرز، حالی اینڈ اقبال اینڈ قائد اعظم اینڈ آل جتنے یہ سردار عبدالرب نشتر، جتنے بھی ظفر علی خان صاحب وغیرہ سارے جو ہیں، آپ نے کیا پروڈیوس نہیں کیا تب اس کا. انہی لوگوں نے جو تھا آپ کو پھر وہ پاکستان دیا. لیکن بعد میں آزادی کے بعد آپ اگر اپنی لیڈرشپ پہ وہ نظر ڈالیں تو اس کے وہ فیکٹرز اب دیکھیں جتنے ویو پوائنٹس ہیں، بٹ میرا یہ ویو پوائنٹ ہے یا کہ قائد اعظم کا جو پاکستان یا علامہ اقبال کا جو ویژن تھا اس کو تو وہ دبا دیا گیا. اب تو آپ کے نصاب سے ہی نکال دیا گیا. آپ سر سید علی خان کو آپ دیکھ لیں، اگر سر سید نہ ہوتے تو شاید نہ اقبال ہوتے تو نہ قائد اعظم ہوتے، پاکستان بنتا ہی نہ. بالکل ٹھیک ہے. اور ان کو آپ نے بالکل جو ہے ان کو آپ نے اپنے ہر قسم کے نصاب سے نکال دیا. آپ نے جو ہے یہ اقبال کو بھی نصاب میں سے آپ کے نہ ہونے کے برابر ہے. یہ میں تو جو ٹیچرز کے ساتھ بھی ان کانٹیکٹ آتا ہوں، یہ تو آئی کین سی کہ ان کو بھی کچھ نہیں پتہ. جو چیز سبجیکٹ ہوگی نہیں تو اس کو ہاؤ از دا ینگر جنریشن گوئنگ ٹو نو اباؤٹ اٹ. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا، پولیٹیکل پارٹیز کے جو لیڈران ہیں، موجودہ صورتحال جو اب چل رہی ہے بڑی افسوسناک بھی ہے اور بڑی غمناک بھی ہے، دکھ بھی ہوتا ہے دیکھ کے. ابتدا اپنی کریں گے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خوبصورت سے شعر کے ساتھ، بیچ میں بھی شعر پڑھ لیں گے، اینڈ پہ بھی پڑھ لیں گے، ویژن کی بھی بات کر لیں گے. اب جب اقبال کا ہم فلسفہ دیکھتے ہیں تو وہ پورا کریکٹر بلڈنگ کے اوپر ہے، لوگوں کے کریکٹر کے اوپر کرتا ہے. لیکن سر اس ماحول کے اندر جو ہم جتنی بھی سیاسی پارٹی ہے تو کریکٹر اسیسینیشن کر رہی ہیں ہر ایک کی. یہ مائنڈ سیٹ کب بدلے گا، کب چینج ہوگا؟ وہ کریکٹر بلڈنگ والا اقبال کا فلسفہ اور کہاں پہ کریکٹر اسیسینیشن والا فلسفہ چل رہا ہے؟ آپ نے ایک ماحول ایسا ڈیولپ کر دیا ہوا ہے. آئی وڈ سے کہ ایفرٹ کیے بغیر تو آپ اس کو نہیں بدل سکتے. ٹھیک ہے آپ کو، لیکن اگین چیز یہ ہے کہ آپ نے وہ ڈائریکشن لینی ہے یا نہیں لینی. آپ تو ایک طریقے سے جو ہے آپ تو ریجیکٹ کر دیا ہوا، آپ نے علامہ کو بھی ریجیکٹ کر دیا ہوا ہے. قائد اعظم نے تو پاکستان بنا دیا ہے، وہ ان کو تو سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کہاں لے کے جائیں. ان کو بھی ان کا بس چلتا تو میرے خیال میں ریاض صاحب کی تو کوشش تھی کہ ان کو بھی ایک مولوی کے طور کے اوپر پیش کر دیتے ہو. سو یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ اب وہ آپ کو اسکریچ سے شروع کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ آپ یہ جو آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہر لیڈر آ کے وہ اقبال کو کوٹ کرتا ہے تو اس کے بعد تو پھر ان کی وہ نیت کچھ اور ہوتی بیچ میں سے. وہ تو اقبال تو بعد کی بات ہیں، وہ تو شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے ہیں، اس کے بعد پھر جو جھوٹ کی وہ ایک وہ روداد شروع ہوتی ہے، وہ جھوٹے وعدے قسمیں. ویری ویل. اچھا سر، تھوڑا سا چونکہ ہم سیاست کی بات کر رہے ہیں تو سیاست میں ہمیں نظر آتا ہے کہ نوجوان طبقہ جو ہے اس کو ایک دعویٰ کیا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ جی نوجوان طبقہ ہمارے ساتھ ہے، ہم ٹارگٹ کریں، یوتھ ہمارے ساتھ ہے. اور پھر ہم نے دیکھا یوتھ کو انہوں نے بڑا اچھا یوٹیلائز کیا سوشل میڈیا کے تھرو. خان صاحب کی بہت سی جو کیمپینز ہیں وہ پینیٹریٹ ہوئی. لیکن سر پھر اس یوتھ کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس یوتھ کی جو اخلاقیات کی دھجیاں اڑیں، ناٹ اونلی پی ٹی آئی، پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، چونکہ یہ مین اسٹریم لائن کی پارٹیز ہیں، جو اخلاقیات کی دھجیاں اڑی جس سے قوم کا بڑا نقصان کیا ہے. اور اسٹل ابھی بھی ہم سوشل میڈیا، چونکہ سر سوشل میڈیا بہت تیزی سے سرائیت کر چکا ہے ہمارے سسٹم میں، تو سر کیا مسئلہ، یہ مائنڈ سیٹ کس طرح تبدیل ہوگا کہ یہ جو اخلاقیات ہماری یوتھ کی تباہ ہو رہی ہے، اور جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل لیڈرز بھی شریک ہیں اور سب لوگ شریک ہیں،
تو واٹ ڈو یو تھنک کہ اس کو کس طرح بہتری کی طرف لے کے آیا جا سکتا ہے؟ کہ کہاں سے تو یہ بات ہے کہ شروع کر، آئی تھنک کہ آپ کو پھر سے وہ اسکریچ سے شروع کرنا پڑے گا. لیکن یو نو دا تھنگ از کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا آپ کو وہ اس ویژن والا پاکستان چاہیے بھی ہے یا نہیں چاہیے. پہلے تو آپ نے سب سے پہلے ایز اے نیشن آپ ڈیسائیڈ کرنا. اگر آپ کو چاہیے ہی نہیں ہے تو پھر آپ اس کے بارے میں جو ہے اس طرح وہ لمبی لمبی بحثیں اور اس کو اس کے جو ہے ایڈوانٹیجز اور جو آپ ڈسکس کرتے رہیں آپ، تو اٹ ول کم ٹو نتھنگ. اب دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو وہ علامہ کا میں واقعہ سناتا ہوں جو انہوں نے اپنے رموز بے خودی میں درج بھی کیا ہے کہ ایک نظم کی فارم کے اندر کہ جب وہ 15-16 سال کی عمر تھی تو ایک وہ فقیر مانگنے آتا ہے، تو وہ بار بار مانگتا رہتا ہے، ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں دینے کو، تو وہ تنگ آ جاتے ہیں وہ بار بار اس کی صدا سے، تو اس کو دھکا مارتے ہیں پکڑ کے یا ڈنڈا مارتے ہیں اسے وہ اٹھا کر، تو فقیر جو ہے وہ سارا ساز و سامان اس کا جو ہے وہ گلی میں گر جاتا ہے اس کا. تو ایٹ دیٹ انسٹنس جو ہے ان کے والد جو ہیں وہ اس گلی میں داخل ہو رہے ہیں، وہ سارا یہ واقعہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں اس کو. سو وہ ان کو کچھ نہیں کہتے، وہ ندامت سے سر جھکا کے وہ گھر کے اندر چلے جاتے ہیں. اور پھر جو ہے وہ تھوڑی دیر بعد ان کو وہ بلاتے ہیں اور تھوڑی لمبی نظم ہے تو ان کو لب رباب اس کا یہ وہ کہتے ہیں کہ جب قیامت کے روز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محفل وہاں پہ لگی ہوگی، وہاں پہ سارے صحابہ اور یہ صوفیاء اور درویش اور شہداء اور یہ سب جو ہے وہاں پہ کھڑے ہوں گے، تو وہاں پہ یہ اگر فقیر کل کو آ کے آواز لگائے گا کہ اس بچے نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، تو اگر رسول اللہ نے مجھے بلا کر کہا کہ تمہارے سپرد ایک بچے کی تربیت کی گئی تھی تو وہ تم بھی نہ کر سکے، وہ بھی نہ کر سکے، تم مجھے بتاؤ کہ میں اپنی یہ سفید داڑھی لے کر میں کہاں جاؤں گا، تو شرم سے میں تو تباہ و برباد ہو جاؤں. اب مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ انہوں نے کیوں نظم میں اس کو وہ ڈالا، اس کا مطلب ہے کہ اس واقعے کا ان کے اوپر ایک بہت گہرا امپیکٹ ہوا ہے. اگر علامہ کی آپ وہ دیکھیں، جب پہلے ان کی اسرار خودی آتی ہے، وہ انڈیویجول کی کیریکٹر بلڈنگ ہے، اس کی پرسنالٹی بلڈنگ ہے، اس کی اپنی جو ہے وہ ریکگنیشن، اس کی کردار، اخلاقیات جو ہے وہ ساری اسی کی وہ بلڈنگ ہے. اس سے پھر لے کر وہ ایک جب انڈیویجول کو بلڈ کرتے ہیں وہ پھر وہ نیشن کی بلڈنگ کی طرف جاتے ہیں. تو یہ آپ کو سمجھیں کہ علامہ نے ایک طرح سے یہ ایسا ڈیپ امپیکٹ ہوا ہے اس واقعے کا کہ انہوں نے ایک اپنے ذمے اس کام کو لیا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ انڈیویجول کو بلڈ کر کے تو پھر نیشن کی بلڈنگ کس طرح کی جا سکتی ہے. بہت خوب. سو اگر ان چیزوں کو یا ان ایسے جو مطلب کہ جو علامہ نے جو بھی درس دیا ہے، پہلے آپ یہ کیونکہ آپ کو اب تو کہتے ہیں جی کہ اس زمانے کے اندر تو یہ چیزیں وہ بیکار ہیں، یہ سارا کچھ ہے ان پریکٹیکل ہیں وغیرہ ہے یہ، تو پھر اسی طرح کی پھر آپ کا مائنڈ سیٹ بنے گا نا. یو سی دا تھنگ از کہ جب تک آپ کسی بچے کی تربیت نہیں کریں گے، اس کو آپ وہ گھٹیا اگر اس کا ذہن آپ نے بنا دیا ہے بچپن سے، تو پھر وہ پی ایچ ڈی کر کے بھی وہ گھٹیا ہی رہے گا. یہ لک ایٹ دا ورلڈ سچویشن، یہ جو پچھلے 2-3 سال پہلے 4 سال پہلے یہ جو فائنینشیل کرائسس ہوا تھا، سارے کے سارے جو تھے فائنینشیل مینیجرز جو تھے، کوئی ہارورڈ کا پڑھا ہوا تھا، کوئی ٹاپ یونیورسٹیز آف دا ورلڈ کے پڑھے ہوئے تھے، اور سارا کا سارا انہوں نے کلیپس جو تھا وہ کروا دیا، امریکہ بھی اور بینکس ان کے کلیپس کر گئے. واٹ واز دا ون تھنگ وچ دے couldn't کنٹرول؟ گریڈ. تو گریڈ جو ہے وہ اخلاقی تربیت سے اس کو دور کیا جا سکتا ہے، اس کو آپ کسی سبجیکٹ پڑھا کر جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے. بہت پیاری بات ہے، اخلاقی تربیت اور اخلاق سے ہی آپ چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں. اور یہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ وسلم نے بھی اپنے جو ارد گرد جو لوگ تھے، خصوصاً حضرت علی، ان کی انہوں نے تربیت کی تھی، اور پھر اس کے بعد جو تھا انہوں نے کہا بھی تعلیم بھی ساتھ اس کے جو ہے وہ حاصل کرو. تعلیم کا یہ نہیں کہ تعلیم کسی طریقے سے جو ہے اس کو بیک گراؤنڈ میں جانا چاہیے، بٹ تعلیم کے ساتھ اگر تربیت نہیں ہے
تو آئی تھنک جو ایک جو ہیومین پرسنالٹی آپ کی ڈیولپ نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک. اچھا سر، یہ بات بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اخلاقیات اور تربیت اور کریکٹر بلڈنگ کے ساتھ ساتھ امپلیمنٹیشن وچ واز دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، کہ انہوں نے صرف لفاظیت اور لفظوں کا سہارا نہیں لیا، انہوں نے امپلیمنٹ کر کے دیا. اقبال کا اگر آپ فلسفہ بھی دیکھیں تو اس میں بھی سارا امپلیمنٹیشن کی طرف ہی زور ہے کہ قوموں کے اوپر وہ کہتے ہیں برا وقت آتا ہے، برے پل آتے ہیں، لیکن قوم اپنے آپ کو خود ہی ٹھیک کرتی ہے اور اپنی کریکٹر بلڈنگ کے اوپر کام کرتی ہے. مجھے بتائیے اقبال صاحب، آپ بیسیکلی ایک میں اپنے ویورس کو بتاتا چلوں، اور یقیناً بہت سے لوگ اس بات کو جانتے بھی ہوں گے، دبستان اقبال، اقبال کی فکر، اقبال کی سوچ، اقبال کے ویژن کے اوپر بہت خوبصورت کام کر رہا ہے اور جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیے، دبستان اقبال کے بارے میں. دیکھیں دبستان اقبال کا جو ہے نا، دیکھیں میری جو تھی نا بڑی کلوزنس تھی ڈاکٹر جاوید اقبال کے ساتھ، اپنے میرے ماموں کے ساتھ. اور آئی وڈ سے کہ اوور اے پیریڈ آف 40 ایئرز جو ہے میں نے ان سے یہ سارا کچھ جو ہے میں سیکھتا چلا گیا ان کے ساتھ. اینڈ ان کے ساتھ میری ایک ناٹ اونلی ایک خون کا رشتہ تھا، بٹ ایک کمپینین شپ، ایک دوستی، ایک یو نو اٹ واز اس قسم کی ایک ریلیشن شپ تھی ان کی ان کے ساتھ. سو بہرحال جو بھی علامہ کو جو میں نے وہ سیکھا سارے فکر کو اور پاکستان موومنٹ کو اور قائد اعظم کے بارے میں اپنے دادا سے بھی، اپنے میرے والد بھی تھے جوان جب پاکستان بنا، ہی واز آلسو یو نو انوالوڈ ان اٹ. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ سارا کچھ یہ سامنے جب آیا علامہ کی صحیح فکر، تو میں نے ایک دن ان کو بولا، میں نے کہا یہ تو آپ نے مجھے سکھا سکھو تو دیا ہے سارا کچھ، تو یہ تو پاکستان تو ادھر جا رہا ہے، یہ سوچ ادھر جا رہی ہے، تو اس کو کرنا کیا ہے اس کو. اینڈ فرینکلی اسپیکنگ جو حکومتی ادارے تھے اگر آپ وہ دیکھیں تو وہ تو علامہ کو صحیح معنی میں تو پڑھاتے ہی نہیں ہیں. بیکاز دیکھیں علامہ کو آپ صرف ایک بے خوف یا ایک دلیرانہ طریقے سے پڑھا سکتے ہیں، اگر وہ آپ میں نہیں ہے تو آپ وہ نہیں فرض ادا نہیں کر سکتے. سو اسی وجہ سے جو تھا ہم نے جو تھا دبستان کا جو تھا یہ قیام عمل میں لایا گیا کہ علامہ کی سوچ جس طرح ان کے فیملی ممبر ان کی جس طرح انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ان کے اینڈ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ علامہ کو اگر صحیح طور پہ کسی نے سمجھتا تو ڈاکٹر جاوید اقبال کو پڑھے بغیر ان کو نہیں سمجھ سکتا. سو اس سوچ کو جو کہ انفلٹرڈ ہو ان اٹس پیورٹی جو ہے وہ ہمیں آنے والی جنریشنز کے لیے اس کو پاس آن کرنا چاہیے، اس کو پرزرو کرنا چاہیے. زبردست ڈائریکٹ فیض ہے جی علامہ کا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس جگہ کو، اس مقام کو. اس میں اب یہ ہے کہ آئی ڈونٹ نو کہ سکسیس کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی، بیکاز یو کی ناٹ نہیں سر سکسیس آپ نے ریٹ دیز تھنگز. اس کے بہت عرصے بعد جا کے نتائج نکلتے ہیں. سو لیٹ سی لائف ٹائم میں اس کا کوئی جو ہے وہ نتیجہ نکلتا نظر آتا ہے یا نہیں آتا، مے بی دا نیکسٹ جنریشن یا اس کے بعد کوئی کرے. سر یہ ایک بیڑا اٹھانا بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، چونکہ آپ ایز اے بزنس مین بھی کام کرتے ہیں، پھر اس کے علاوہ اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، فیملی، اور یہ سوچ آ جانا بھی ایک بہت اللہ کا کرم بھی ہوتا ہے، اور یقیناً وہ علامہ صاحب کا ایک فیض ہے جو آپ کے خاندان میں آپ کو ٹرانسفر ہو سکے. اچھا سر مجھے بتائیے کہ موجودہ صورتحال میں کچھ آپ کو کچھ ہوپ نظر آتی ہے؟ ہوپ فرام اینی ون، کیونکہ ہمارا جو ماحول اور کلچر اور جو اس ٹائم چل رہی ہے سینیریو، اس میں آپ کو کچھ ہوپ نظر آتی ہے، بہتری کی ہوپ؟ یہ تو آپ نے بڑے مشکل سا سوال کیا ہے، میں اس کا کیا جواب دوں آپ کو. سر ہمیں تھوڑی کسی کو آپ وہ پوچھیں گے تو وہ ہوپ پہ چلے کہ ہوپ تو ہونی چاہیے ہر حال کے اندر. ٹرو. بٹ یو سی دا تھنگ از کہ تھوڑی پریکٹیکلٹی بھی ہونی چاہیے. وہ صرف وہ نہیں ہے کہ ہم ہر چیز جو ہے کہ بھی وہ جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کے بغیر کوئی چیز بہتر نہیں کرتا. اور اس نے جو ہے وہ قرآن میں فرما دیا ہوا ہے کہ میں اس قوم کی حالت نہیں بدلوں گا جب تک وہ اپنی نہیں بدلے گی. سو دا تھنگ از دس کہ جس سٹیج پہ اب آپ کا یہاں پہ سارا یہ تھنکنگ پیٹرن آپ کی پالیٹکس جو آپ کی چلے گی ہوئی ہے،
تو پاکستان کے اندر کوئی بڑی چینج جو ہے آئی ڈونٹ تھنک اٹ کین ہیپن وداؤٹ اے ریولوشن. آپ کو کوئی چینج نظر آتی ہے ویسے بھی؟ آپ کی جو بصیرت کیا کہتی ہے؟ ہر چیز چینج ہوگی اگر آپ مطلب کہ ان سم فیلڈس آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ جی کو بہتری کی طرف بھی گیا ہے, لیکن جنرلی اگر آپ وہ ٹرینڈ دیکھیں لوگوں کا یا ایز اے نیشن آپ کس طرف آپ جا رہے ہیں. ہاں ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں, پھر ہم طائر لاہوتی ہیں, اور جو ہے جی ہم جو ہے مطلب نیشن تو ہماری اٹس اے نیشن آف بیگرز ایٹ دا مومنٹ. ٹرو, یو رائٹ. ہم وہ خوشی مناتے ہیں, ہماری اسٹاک مارکیٹ چڑھ جاتی ہے جس دن کو لون کی قسط آتی ہے. تو ہاؤ ڈو وی کلیم ourselves to be غیرت مند اور وہ پریکٹیکل بھی ہے, پریکٹیکل ہونا ہوگا ہمیں نا سوچوں میں. دیکھ آئیڈیلزم کے بغیر تو آپ نہیں کچھ کر سکتے. یو نیڈ سرٹن کائنڈ آف آئیڈیلزم. اگر آپ نے وہ ناٹ آئیڈیلزم in terms of like science and technology only, but in terms of thinking also. True. As in the way for developing the human being. Very good, very valid. Also. Very valid. So وہ چیز جو ہے وہ ابھی it's difficult to say. I would say کہ chances کم ہیں کسی کوئی upheaval ہوئے بغیر. پھر شاید کچھ I don't know, کئی دفعہ کہتے ہیں کہ ایشز میں سے جس طرح وہ فینکس رائز کرتا ہے تو پھر مے بی یو ول فائنڈ اے گڈ لیڈر آلسو انشاءاللہ. اقبال صاحب کوئی پیغام ہمارے ویورز کو, نوجوانوں کو اور دیکھنے والوں کے لیے؟ پیغام تو یہ بنتے تھے پتر بنو. سر بڑا سائز اور بڑا کمپوز اور بڑا زبردست بنتے تھے پتر بنو, اور یہ سب کے لیے ہے, یہ پیغام سب کے لیے. اچھا ایک میں ایسی چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. کل ہمارے پاس تو دبستان میں کچھ صاحب آئے ہوئے تھے KPK سے, تو بڑی حیرانگی کی بات ہے. تو وہ آئی ڈونٹ نو اٹس انسبسٹینشیٹڈ ایز یٹ, لیکن وہ جو ہماری وہ دبستان کی ٹیم ہے ان کو وہ سارا وہ بتا کے گئے ہیں کہ KPK سے کس طریقے سے سارا علامہ کے جو بھی تھا وہ نکال دیا گیا نصاب میں سے. ہاں نصاب میں سے نکال دیا گیا ہے. اینڈ جو ہے اپنا انہوں نے بلکہ وہ دکھایا کہ یہ چیز علامہ کی نکالی گئی, اس کی جگہ پہ یہ چیز ڈالی گئی. اس تک وہ اپنی ریسرچ جو تھی وہ کر کے لائے تھے. تو یہ اس لیے میں کر رہا ہوں کہ اگر وہ خان صاحب اگر بال کو پروپوگیٹ کر رہے ہیں تو دس تھنگ شوڈ ریچ ہز ایئرز اینڈ ہی شوڈ لک انٹو دس کہ ویدر اٹ از ٹرو اور فالس. سر میرے خیال میں اس کے لیے ولید اقبال صاحب بھی آواز بلند کر سکتے ہیں. الٹیمیٹلی تو خان صاحب نہیں کرنی ہے کیونکہ انہی کے کنٹرول میں ہے KPK. سر دیٹس ریلی ویری سیڈ. If it is true, then I think it is very sad. If it is true, yeah, you're right, sir. سر بہت بہت شکریہ آپ کا اقبال صاحب. It is a pleasure coming here. اور میں آپ سے اس امید کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ پھر تشریف لائیں گے, آپ سے مزید نشستوں پہ گفتگو کریں گے. ابھی بہت سی چیزیں آپ سے گفتگو کرنے کے لیے میرے پاس بہت سی چیزیں بتانے کے لیے آپ نو ڈاؤٹ اس میں. سر بہت بہت شکریہ آپ کا. which people might not like. سر اٹس اے اوپن فورم, اس میں ہمیں ریسٹرکشن نہیں ہے. آپ دل کی بات کہہ سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم آپ کو دوبارہ دعوت دیں گے اور آپ نے دل کی بات کھل کے کہنی ہے. اوکے سر, تھینک یو ویری مچ. آپ لوگوں نے گفتگو سماعت فرمائی, آپ لوگوں نے دیکھا اقبال صلاح الدین صاحب کی. ایک بات ہے کہ ہمیں نا امید نہیں ہونا, ہمیں اچھے کی امید رکھنی ہے, اور جب اچھے کی امید رکھیں گے تو اچھا ہی ہوتا ہے. اپنی امیدوں کو ہمیشہ پازیٹیو رکھیں, اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہت بہتریاں کرے گا. اپنے لیے اور اپنے گرد و نواح کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے. اپنے میزبان فرحان خان کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.